بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 11 ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 9 مئی 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کی روحانی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ یہ تعلق محض عبادات یا ظاہری اعمال تک محدود نہیں، بلکہ ایک گہرا قلبی اور دائمی رشتہ ہے جو بندے کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے۔ یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، انسان کی زندگی اتنی ہی پرامن، بامقصد اور کامیاب بنتی ہے۔ اللہ سے تعلق کی بنیاد ایمان ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تو اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ یعنی دلوں کی اصل تسکین اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیا کی ظاہری آسائش و آرام میں۔ اللہ سے تعلق کی کئی نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں، جیسے نماز کی پابندی، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے اور اللہ سے رابطے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعاؤں میں دل کا لگنا، اللہ سے مانگنا، اسی سے امیدیں رکھنا، اسی سے خوف کھانا۔ اسی طرح قرآن سے محبت، کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے احکامات پر عمل، کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا۔ اللہ سے سچا تعلق انسان کو خوف، غم، حسد اور لالچ سے بچاتا ہے۔ ایسا انسان دنیا کی آزمائشوں میں بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب تو اس کے ساتھ ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس وقت جو ماحول ہے، دنیا کی جو صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے سب سے مضبوط سہارا صرف اور صرف اللہ سے تعلق کا ہی ہے۔ اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو آدمی غلط راہوں پر نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ خوف، بزدلی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کا تعلق انسان کو گناہ سے اور غلط جذبات سے بچاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے کوئی تڑپ نہیں، اس کی گہری محبت نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں، اس پر بھروسہ اور یقین نہیں۔ ہمارا دل خالی اور روح ویران ہے۔ اب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آدمی اگر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہتا ہے تو ذکر و دعا، توبہ اور استغفار، اچھی صحبت، تنہائی میں عبادت، ہر کام کرتے وقت نیت اور اس کا خیال، یہ ہیں جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیونکہ ذکر و دعا، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، یہ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح ہر وقت اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگتے رہنا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو اللہ کی یاد دلاتے ہوں، تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے سر جھکانا۔ ہم جو بھی کام کریں اس وقت اللہ کی قدرت، اس کے علم کا خیال پیدا کریں۔ ہم سوچیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اللہ کے علم میں ہے، اسی کی قدرت اور توفیق سے میں یہ کام کر پاؤں گا۔ ہم چاہیں کھانا کھا رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، یہ خیال اپنے دل میں پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے تعلق محض عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیں، اس کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہر کام میں اللہ کے رضا کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث قسط نمبر 57 کہ سخت رویے اور نبوی تعلیمات۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2594 کہ بے شک نرمی جس چیز میں ہو وہ اسے زینت اور خوبصورتی بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ بدنما اور بدصورت بنا دیتی ہے۔
نرمی اور آسانی پیدا کرنا اسلامی اخلاقیات کی قیمتی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ خوبی ایک اچھے نیک بااخلاق انسان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم مزاج اور رفیق ہے اور اپنے بندوں سے بھی نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ دو واقعات حدیثوں میں آتے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سخت مزاج اونٹنی پر سوار تھی اور اسے زبردستی سختی سے قابو میں لانے کی کوشش کر رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ بدنما ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ایسے ہی کچھ مضمون آیا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے وقت بد دعا کے الفاظ کہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت جواب دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے جواب دیا کرو۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں تلخ کلامی، سخت مزاجی، غصہ، بدزبانی معمول کی بات ہے۔ والدین بچوں سے، اساتذہ طلبہ سے، شوہر بیوی سے، یہاں تک کہ اجنبی افراد بھی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ ایسے خطرناک دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں ایک رہنمائی عطا کرتی ہے کہ نرمی فقط ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ یہ دلوں کو جیتنے اور انسان کو قریب لانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سخت دل اور بد زبان ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ آل عمران 159۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نرمی لوگوں کو قریب لاتی ہے جبکہ سختی انسانوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں نرمی کی بڑی اہمیت ہے، جیسے گھریلو زندگی، شوہر اور بیوی کے درمیان نرمی باہمی محبت کو بڑھاتی ہے، جبکہ والدین اگر بچوں سے نرمی سے پیش آئیں تو اعتماد اور ادب کی فضا قائم ہوتی ہے۔ سختی کی وجہ سے گھریلو زندگی میں نفرت، بغاوت اور فاصلے جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم و تربیت میں نرمی، اساتذہ اگر طلبہ سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں تو علم سیکھنے کا عمل خوشگوار ہو جاتا ہے۔ سختی طلبہ کے دل بند کر دیتی ہے جبکہ نرمی علم کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ اسی طرح دعوت و اصلاح، کسی کو نصیحت کرتے وقت نرم لہجہ اپنانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سخت الفاظ اور درست رویہ مخاطب کو دور کر دیتا ہے لیکن نرمی دل کو کھولتی ہے، اصلاح کے دروازے ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے نرم مزاجی انسان کو دوسروں کے دلوں میں جگہ دلاتی ہے۔ ایسے لوگ محبوب ہوتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، جبکہ غصے لوگ تنہائی اور نفرت کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا آنا چاہیے، غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے حالات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مسکرا کر اور شائستگی سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نرمی انسانیت کا زیور ہے جو نہ صرف انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے بلکہ معاشرے کو پرامن اور خوشگوار بناتی ہے۔ اگر ہم نرمی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری شخصیت دوسروں کے دلوں میں جگہ پالے گی اور ہمارا معاشرہ محبت اور شفقت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مضمون اخلاقیات، انتقام یا معافی۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ انسانی معاشرہ تعلقات کا مجموعہ ہے۔ ان تعلقات میں بعض اوقات تلخیاں، زیادتیاں، دل آزاری کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں کہ ایک انتقام کا، دوسرا معافی کا۔ انتقام لینا نفس کی فوری تسکین کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا انجام اکثر فساد، دشمنی، دلوں میں دوری کی صورت میں نکلتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 126۔ معافی کا راستہ اگرچہ تھوڑا مشکل ہے مگر یہ اخلاقی بلندی کی علامت ہے، دلوں کو جوڑنے، دشمنیوں کو مٹانے اور معاشرتی سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو صبر کرے اور معاف کر دے یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 43۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معافی اور درگزر کی روشن مثال ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ بخاری 61-26۔ جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو ستایا، پتھروں سے زخمی کیا، آپ کے صحابہ شہید کیے۔ اس موقع پر بھی آپ نے قدرت اور طاقت کے باوجود انتقام نہیں لیا بلکہ معافی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے تمام جانی دشمنوں سے کہا آج تم لوگوں پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ صحابہ کرام بھی اسی روش پر قائم تھے۔ حضرت ابوبکر ایک عزیز تھے حضرت مصطح، جب ایک موقع پر آپ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ پر بہتان باندھنے والوں میں شامل ہو گئے تو آپ کو ان سے اس قدر دکھ پہنچا
کہ آپ نے حضرت مصطح کی مدد بند کر دی، مگر صدیق اکبر جیسے اللہ کے محبوب بندے کا یہ رویہ اللہ کو پسند نہ آیا، فوراً قرآن میں آیت نازل فرما دی، معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور حضرت مصطح کو معاف کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے یا دعوت دشمنی کا جو ماحول بن چکا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی انتقام کی سوچ ہے۔ اگر ہم معافی کو اپنا شعار بنا لیں، گھروں سے لے کر پورے معاشرے تک امن و محبت کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، معمولی باتوں پر انتقام لینے کے بجائے معافی کو ترجیح دیں، غصے کو دبائیں، عفو درگزر کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ ہمیشہ اس ارشاد خدا بندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ مسائل: اگر کسی کو نظر لگ جائے یعنی نظر بد لگ جائے تو کیا کرے؟ نظر بد سے حفاظت اور اس کا اثر ختم کرنے کے احادیث میں کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ کر سکتا ہے۔ جس کو نظر لگ جائے تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے بھی دم کیا جا سکتا ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام پر، اے اللہ تو اس نظر بد کے گرمی کو اور سردی کو اور تمام درد اور دکھ کو دور کر دے۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔